ہمیں ہمیشہ موویز میں ایسے ولنس دکھائے جاتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں، جنہیں دنیا میں اندھیرا پھیلانا ہوتا ہے یا دنیا میں برائی چاہتے ہیں وہ لوگ دنیا میں اچھائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ریئل لائف میں آبجیکٹیولی کوئی بھی انسان اس طرح کا ولن نہیں ہوتا جس طرح ہم موویز میں دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی انسان صبح اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ میں آج غلط کام کروں گا، کیونکہ اگر ہمارا اپنا ضمیر یہ مان لے کہ ہم برے ہیں تو گلٹ اور ڈر کی وجہ سے ہمیں رات کو نیند ہی نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے پھر انسان نے فلٹرز بنائے ہیں۔ وہ فلٹرز کیا ہیں؟ آئیڈیالوجیز۔ وہ آئیڈیالوجیز چاہے وہ نیشن اسٹیٹ کی ہوں یا ریلیجس آئیڈیالوجی ہو یا ایون کہ وہ سیکولر آئیڈیالوجی ہو، کیونکہ اتنی سیکولر اسٹیٹس ہیں انہوں نے اسپیسیفک ریلیجن کو سپریس کیا ہوا ہے، اور اس کی پھر جسٹیفیکیشن ظاہر مل جاتی ہیں کہ ہم تو سماج کی، ہم تو سوسائٹی کی بھلائی چاہتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ایکسٹریمزم ہے ریلیجن کے اندر ہوگی یا کسی بھی آئیڈیالوجی کے اندر ہوگی، تو جو انسان کر رہا ہوتا ہے، جو کے پیچھے لیڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس کے دماغ میں یہ نہیں ہوتا کہ میں دنیا میں برائی چاہتا ہوں، نہیں، وہ دنیا میں اچائی ہی چاہتا ہے۔ لیکن ان فلٹر کی وجہ سے ایک انسان بہت سکون سے قتل جیسے ایون کہ بڑے گناہ کی وجہ سے رات کو آرام سے سکون سے سو جاتا ہے، کیونکہ اس کو تو لگتا ہے کہ میں نے خدا کے لیے کیا یا اپنے ملک کے لیے کیا یا انسانیت کے لیے۔ اس لیے میرے نزدیک ان مائی ویو ہمیں ایکٹ میں اور ایکٹر میں ہمیشہ فرق سمجھنا ہوگا اور بہت بڑا فرق کھڑا کرنا ہوگا۔ ایکٹ یعنی ایک عمل، ایکٹر یعنی وہ انسان جو ایکٹ کر رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک مثال سمجھے، ایک اگر مجبور باپ اپنے بچوں کے لیے روٹی چڑھاتا ہے تو دنیائی قانون کے لحاظ سے وہ چور ہے، تو اس کا جو ایکٹ ہے 100% غلط ہے، کیونکہ اس نے جب چوری کیا اگلے کو ڈرایا تو ظاہر ہے یہ بھی اگلے کا بھی دل ہے، تو اس میں اس کے جو ایکٹ ہے اس کو کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ آبجیکٹیولی اس نے جو حرکت کی ہے وہ 100% غلط ہے۔ لیکن اگر ہم اس ایکٹ کے پیچھے کی سچائی دیکھیں تو اس باپ نے پہلے سب سے مدد مانگی تھی، نوکری ڈھونڈی، جاب ڈھونڈی، لوگوں سے پیسے مانگے یا کھانا، کسی نے مدد نہیں کی، تو پھر اپنے بچوں کی بھوک کے لیے اس نے یہ ایکٹ اٹھایا۔ تو اب مجھے بتائیں اس پورے باپ میں پرماننٹ چور کا لیبل کرنا کیا ظلم نہیں ہوگا؟ تو میں پھر بول رہا ہوں، میں کوئی کرائم یا کرمنل ان کو جسٹیفائڈ نہیں کر رہا، میں ایکشن کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، مگر ایک انڈیویجول ایکشن سے بہت بڑا ہے۔ انڈیویجول ایک پورا شخص ہے، پوری شخصیت، اس کے اندر پوری یادیں ہیں، وہ ایک ایکٹ کی وجہ سے آپ اس کو جج نہیں کر سکتے۔ تو اب پھر سوال ہے کہ دنیا میں جس طرح ہم موویز میں ولن دیکھتے ہیں تو کیا وہ اصل میں موجود ہی نہیں ہے؟ نہیں، اصل میں موجود ہیں، مگر وہ میجورٹی میں نہیں ہے۔ یہ وہ ایلائٹس میں، یعنی پولیٹیشنز ہو گئے، امیر لوگ ہو گئے، یہ وہ موویز والے آبجیکٹیولی ولن ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کے باوجود اپنی پاور کے لیے یہ لوگ ایسے بروٹ کرائم کرتے ہیں، بروٹلی کہ اگلا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن غریب بھی کرتا ہے، مگر غریب کی الگ ایک کہانی ہے۔ غریب کبھی بھی یہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ دنیا، آپ ایون کہ سمجھے کاسمک سٹیج ہے، ہر کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے، ایک ڈرامہ ہے، یہ پوری دنیا ایک مووی ہے، ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن بھولے نا، آپ بھی انہی بندوں میں سے، آپ بھی انہی ایکٹرز میں سے، آپ کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے۔ ڈائریکٹر گاڈ ہے جو کہ اس پوری لائف کو آبزرو کرتا ہے، ہماری ایک ایک چیز کی خبر ہے اسے۔ تو کون انسان انڈیویجول غلط ہے یا کافر ہے یا برا ہے یا غلط ہے، یہ وہ گاڈ ڈیسائیڈ کرے گا، ڈائریکٹر۔ ہم سب ایکٹر ہیں، ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے، پھر ایک دن جانا، بس یہی میری زندگی، آپ کی زندگی ہے۔